کہ ہمارے حبیب آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فرمایا لوگوں سے کہیے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کو کہو سنجیدہ ہو جاؤ، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دعویٰ ہے تمہارا یہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فرمایا فاتبعونی، تو حبیب ان سے کہو کہ اے مصطفیٰ وہ تیری پیروی کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کون، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، دیکھیں اب دیکھیں موضوع کھلے گا یہاں پر اس کے شان نزول سے، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کا مجھے دعویٰ ہے، تو رب خود کہتا ہے تمہیں میری محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، تم خود کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کہاں کا پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے حبیب کے پیچھے چلو، فاتبعونی، میرے حبیب کے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ یہاں تو تم کہہ رہے ہو نا میں اللہ سے پیار کر رہا ہوں، فرمایا جس دن تم میرے مصطفیٰ کے ہوئے نا تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ رب خود کہے گا میں تم سے پیار کر رہا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا جملہ، تھوڑا سے اس کو آیت کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے فاتبعونی، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ طلباء ابتدائی طالب علم جو اس کو سمجھے، اطاعت، اگر میں آپ کے ہاتھ میں چوک دوں، پین دوں اور آپ سے کہوں کہ بلیک بورڈ پر آپ یہ دونوں جو ہیں لکھ کر بتائیں، اطاعت اور اتباع، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ اطاعت اگر لکھنا ہوگا تو الف طوطے والی طا، الف طا الف عین تا، اطاعت۔ اب کہا جائے جناب آپ اتباع لکھیے، اتباع تو الف الف با تا والا تا، الف تا با الف عین، اتباع۔ اب یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے لیکن باریک سا فرق ہے، کبھی کبھی یہ مترادف استعمال ہو، دیکھو بعض کلمات متخالف ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مترادف ہوتے ہیں۔ مترادف کا معنی وہ ہے کہ لکھنے اور بولنے میں مختلف ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتا ہے، اور متضاد اس کو کہتے ہیں کہ جناب جو لکھنے بھی مختلف ہے اور معنی بھی مختلف ہے، آسان سی بات۔ تو اطاعت اور اتباع عموماً ہم اس کو مترادف لے لیتے ہیں، بالکل یہ مترادف کہا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کیجئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک فرق ضرور ہے، اس لیے اطاعت کے علاوہ ایک لفظ اتباع بنایا گیا۔ اگر سارا معنی اطاعت میں آتا تو اتباع کیوں لفظ آیا ہے؟ ان لفظوں کی اپنی کچھ خاصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ الگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک ہی ہیں تو اطاعت اور اتباع، اگر اتباع کا معنی اطاعت کے اندر ہی ہے تو پھر اتباع کی کیا ضرورت ہے کہ لفظ بولا جائے؟ تو یہ دو کیوں بولے جاتے ہیں؟ معنی کہ اس میں کچھ چیزیں سملر ہیں لیکن کچھ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب ذرا اس کو ذہن میں رکھ کر شان مصطفیٰ کو سنیے۔ میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ اہل علم بھی سن رہے ہیں اس بات کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اتباع کو اطاعت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ میں ان بحثوں سے اللہ کے فضل اپنے استاذوں کی برکت سے آشنا ہوں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں جو اس میں ایک باریک نقطہ، کیونکہ جو مشربی نقطہ ہے وہ عرض کرنا چاہوں، دیکھیں اطاعت اور اتباع، اطاعت بھی فرمان برداری کو کہتے ہیں، آگے بڑھ رہا ہوں، اتباع بھی فرمان برداری کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق ایک لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ جب حضور اپنی زبان سے قول کے ذریعے کہیں یہ کام کرو تو بندہ کرے، یہ ہے اطاعت۔ توجہ ہے، اطاعت حضور کہیں کچھ نہیں لیکن ایک کام حضور خود کر رہے ہیں اور اگلا کہہ رہا ہے میرا محبوب یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی اس کی نقل کروں گا، یہ ہے اتباع۔ ایک کہا گیا ہے کرو، یہ تو اطاعت ہے، ایک یہ کہ کہا نہیں گیا لیکن حضور کا عمل مبارک ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے، تو جہاں قول کو فالو کیا جائے وہ ہے اطاعت، اور جہاں اداؤں کو فالو کیا جائے وہ اتباع۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان دونوں معنوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی ہمارا حبیب جو تمہیں کہے اس پر تو تم نے عمل کرنا ہے، لیکن جو ہمارے حبیب کی ایسی ادائیں ہیں جو شریعت میں اونچا درجہ رکھتی ہیں، وہ قول نہیں ہے لیکن عمل ہے، اس کی بھی تم نے پیروی کرنی۔ محض اطاعت تو منافق بھی کرتا تھا۔ منافقین جو اہل مدینہ تھے، جو پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، منافقین جو تھے جن کے بارے میں 28 پارے میں پوری سورت ہے، سورت المنافقون، وہ بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، داڑیاں رکھ رہے تھے، سب کچھ تھا۔ اطاعت تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے بظاہر، لیکن یہاں سے مراد وہ اطاعت نہیں، وہ اطاعت وہ جو جذبہ محبت و تعظیم کے ساتھ ہو، جو جذبہ محبت و تعظیم کے ساتھ ہو۔ ایک یہ کہ حضور نے یہ کہا یہ کرو،
ایک یہ کہ یہ اللہ کے محبوب اور میرے آقا ہیں، ان سے محبت لازم ہے، ان کی تعظیم لازم ہے۔ اس جذبے سے جب وہ کام کرے گا تو وہی اطاعت بنے گا، وہی اتباع بنے گا۔ ظاہری فارمیلٹی کو پورا کرنے کا نام شرعاً تو اتباع ہے، لیکن عند اللہ اتباع نہیں ہے۔ عند اللہ اطاعت وہ ہے جو حضور کے مقام و حرمت و عظمت و تعظیم و محبت کو دل میں رکھ کر حضور کی بات مانی جائے۔ یہ فرق اہل سنہ اور خوارج کے درمیان، داڑھی دونوں نے رکھی ہے، تمام معاملات دونوں کرتے، لیکن ایک اس میں فرق کیا ہے کہ حضور کے مرتبے اور مقام۔ اس سے پہلی آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ اس کی پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ کفار سے دوستی نہیں رکھنی، کفار سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا، صرف اللہ کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو کچھ لوگ انہی میں سے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا چلو پھر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر روکا گیا، پہلے روکا گیا کہ کفار سے محبت نہ ہو، صرف اللہ سے ہو، تو وہ کہنے لگے چلو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر روک دیا گیا، فرمایا اللہ سے محبت یوں نہیں ہوگی، پہلے مصطفیٰ سے محبت ہوگی۔ انسان کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ کی عنایات یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے، لیکن یہ دونوں تعلق کا سنگم تعلق مصطفیٰ سے ہے کہ نہ حضور کے تعلق کے بغیر بندہ خدا سے محبت کر سکتا ہے، اور نہ حضور کے واسطے کے بغیر اللہ بندے سے محبت کر سکتا ہے۔